اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد درجہ خامسہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور السراجی فی المیراث کا درس دینے جا رہا ہوں۔ اصحاب فرائض کے احوال کا بیان چل رہا ہے۔ کل کے سبق میں آپ کے سامنے اب اور جد صحیح کے احوال کا بیان کیا گیا۔ آج کے سبق میں اصحاب فرض میں جو تیسرا مرد ہے وہ ہے اخیافی بھائی، اور اخیافی بھائی یا ماں شریکہ بھائی کو عربی زبان میں اخ لام کہنا چاہیے، کہا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر تو صرف حالت بیان ہونی چاہیے تھی اخ لام کی، لیکن چونکہ اخت لام جو عورتوں میں اصحاب فرائض میں شامل ہے، اس کا بیان عورتوں کے بیان میں ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ اخ لام اور اخت لام دونوں کی حالتوں میں کوئی فرق نہیں، دونوں کے حصوں میں کوئی فرق نہیں، جو حالت اخ لام کی وہی حالت اخت لام کی، اس لیے اختصار کے پیش نظر صاحب سراجی نے مردوں کے بیان میں اخت لام کا بھی تذکرہ کر دیا، اور احوال الاخ لام خالی کہنے کے بجائے ایسی عبارت ذکر کی جو اخ لام اور اخت لام دونوں کو شامل ہو، اور اس لیے کہا وَأَمَّا لِأَوْلَادِ الْأُمِّ فَأَحْوَالٌ ثَلَاثٌ۔ اولاد ام کی تین حالتیں ہیں، یعنی خواہ وہ اخیافی بھائی ہو یا اخیافی بہن ہو، ان کی تین حالتیں ہیں۔ ایک ہو تو سدس ملے گا، چاہے اخیافی بھائی ایک ہو تب بھی سدس ملے گا، اخیافی بہن ایک ہو تب بھی سدس ملے گا، ایک ہوں گے تو سدس ملے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ، اگر کسی مرد کا یا کسی عورت کا بطور کلالہ وارث بنا جائے، وراثت حاصل کی جائے۔ کلالہ کا مطلب وہ مرد جو مرے اور اپنے پیچھے نہ تو والد چھوڑے نہ ولد چھوڑے۔ ولد میں ولد الابن و ان سفل شامل، اور والد میں ابو الاب و ان الا شامل ہے۔ تو بطور کلالہ مورث بنے کوئی مرد یا کوئی عورت، اور اس مرد یا عورت کا کوئی ایک بھائی ہو یا اس کی کوئی ایک بہن ہو، تو ان میں سے ہر ایک کو چھٹا ملے گا۔ بھائی ہو تو بھی چھٹا ملے گا، اور بہن ہو تو بھی چھٹا ملے گا۔ اب یہ جو ہے وَلَهُ أَخٌ اور اختن، تو اس سے مفسرین اور علماء کے اجماع کے مطابق اولاد ام یعنی اخیافی بھائی اور بہن مراد ہے۔ اور حضرت ابی ابن کعب اور سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی جو قرات ہے، اس میں
وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ کے بعد من الام کا تذکرہ بھی ہے، تو بھلے قرآن کی آیت میں من الام مذکور نہیں ہے، لیکن من الام اجماعاً اور اتفاقاً مراد ہے۔ تو بہرحال اولاد ام، چاہے اخیافی بھائی ہو چاہے اخیافی بہن ہو، اگر ایک ایک ہیں تو ان کو کل مال کا چھٹا حصہ ملے گا۔ اور یہ اخیافی بھائی اور اخیافی بہن اگر دو یا دو سے زائد ہوں، چاہے بھائی دو ہوں یا بہن دو ہوں یا دونوں کو ملا کے دو ہوں، خالی بھائی دو سے زیادہ ہوں، خالی بہنیں دو سے زیادہ ہوں، یا دونوں کو ملا کے دو سے زیادہ ہوں، تو دو یا دو سے زائد ہونے کی صورت میں اخیافی بھائیوں کو اور بہنوں کو تہائی ملے گا۔ اس کا بھی تذکرہ پوری صراحت کے ساتھ قرآن کریم میں موجود ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، اگر اخیافی بھائی بہن دو یا اس سے زیادہ ہوں تو پھر وہ ثلث میں شریک رہیں گے۔ شرکاء فی الثلث پہ غور کیجئے گا کہ وہ سب ثلث میں شریک رہیں گے، اور جب شریک رہیں گے تو ظاہر ہے چاہے اس میں مرد ہوں یا عورتیں، یعنی اخیافی بھائی ہوں یا بہن، سب کو برابر برابر حصہ ملے گا۔ اور اسی بنیاد پر آگے صاحب سراجی کہتے ہیں ذکورہم و اناسہم فی القسمت والاستحقاق کے سوا، ان کے مذکر اور مؤنث تقسیم میں بھی برابر برابر ہیں اور حقداری میں بھی برابر برابر ہیں۔ تقسیم میں برابر کیسے ہیں کہ مان لیجئے بھائی بہن دونوں موجود ہیں تو آدھا آدھا بٹے گا مال، دو حصوں میں بٹ کے آدھا ان کو جو ہے اور آدھا ان کو مل جائے گا، ہے نا؟ کہ دو ہیں ان کو دو ہیں تو ثلث ملا، تو ثلث کا آدھا بھائی کو اور ثلث کا آدھا بہن کو مل جائے گا۔ تو قسمت میں برابر ہو گئے، ایسے برابر ہو گئے کہ مرد جتنا لے گا ٹھیک اتنا ہی عورت بھی لے گی۔ اور یہاں للذکر مثل حظ الانثیین کا اصول اس لیے نہیں چلتا کہ قرآن نے دو یا دو سے زائد ہونے کی صورت میں شرکاء فی الثلث کہا ہے کہ تہائی میں شریک ہوں گے، اور اس سے ظاہر یہی ہے کہ سب کا حصہ برابر برابر رہے گا۔ پھر آگے انہوں نے کہا کہ استحقاق میں بھی دونوں برابر ہیں، لڑکا چاہے لڑکی، اخیافی بھائی چاہے اخیافی بہن، تقسیم کی صورت میں تو برابر ہے ہی، استحقاق کی صورت میں بھی برابر ہے کہ اگر مثلا ایک اخیافی بھائی موجود ہو تو اس کو بھی کتنا ملے گا؟ سدس ملے گا، اور اگر ایک اخیافی بہن ہو تو اس کو بھی کتنا ملے گا؟ سدس ملے گا۔ دونوں سدس کے حقدار ہیں تو استحقاق میں بھی برابر ہو گئے۔ اور فرض کیجئے کئی بھائی ہو، کئی بہن ہوں، خالی بھائی ہوں، خالی بہنیں ہوں اخیافی، یا یہ کہ کچھ اخیافی بھائی ہوں کچھ اخیافی بہن ہوں، تو سب مل کے ثلث کا حقدار ہوں گے۔ تو تقسیم میں بھی برابر ہو گئے اور استحقاق میں بھی برابر ہو گئے۔ استحقاق میں اکیلے اکیلے ہوں تب بھی برابری کا پتہ چلتا ہے، اور دو یا دو سے زائد ہوں، خالی مذکر خالی مؤنث، اور دونوں کو ملا کے تب بھی حقداری یعنی ثلث میں وہ برابر رہیں گے۔ یہ تو ہو گئی دوسری حالت۔ تیسری حالت یہ ہے کہ وَيَسْقُطُونَ بِالْوَلَدِ وَوَلَدِ الْإِبْنِ وَإِنْ سَفَلْ وَبِالْأَبِ وَالْجَدِّ بِالْاتِّفَاقِ، اخیافی بھائی ہوں چاہے بہن ولد کی بنیاد پر محروم ہو جائیں گے، یعنی میت کا اگر بیٹا یا بیٹی موجود ہے
تو اخیافی بھائیوں بہنوں کو نہیں ملے گا۔ وولد الابن، اگر میت کی براہ راست اولاد نہیں ہے لیکن بیٹا کی اولاد ہے تب بھی محروم ہو جائیں گے، پوتا کی اولاد ہے تب بھی محروم ہو جائیں گے، پر پوتا کی اولاد ہے تب بھی محروم ہو جائیں گے۔ کتنوں نیچے تک یہ ولد ابن کا سلسلہ چلا جائے، یہ اخیافی بھائی اور بہن اس کی بنیاد پر محروم ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے اگر میت کا باپ موجود ہے تب بھی یہ اخیافی بھائی بہن محروم ہو جائیں گے، اور اگر میت کا دادا بھی موجود ہے تب بھی یہ بھائی بہن محروم ہو جائیں گے۔ اور اس میں ائمہ کے بیچ کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ سب کا اسی پر اتفاق ہے کہ ولد کی بنیاد پر یا ولد ابن کی بنیاد پر اور باپ کی بنیاد پر اور دادا کی بنیاد پر یہ اخیافی بھائی بہن محروم ہو جائیں گے۔ چوتھا نمبر اصحاب فرائض میں مردوں کے بیچ جو ہے وہ شوہر کا ہے۔ صاحب کتاب کہتے ہیں وَأَمَّا لِلزَّوْجِ فَحَالَتَانِ، شوہر کی دو حالتیں ہیں، النصف عند عدم الولد وولد الابن وإن سفل، اگر بیوی کی کوئی اولاد نہ ہو براہ راست یا بالواسطہ تو کوئی اولاد نہ ہو، یا بیٹا کی بھی کوئی اولاد نہ ہو، اور بیٹا سے مراد پوتا پر پوتا نیچے تک سب شامل ہے، تو براہ راست اولاد نہ ہو، بیٹا کی اولاد نہ ہو، پوتا کی اولاد نہ ہو، پر پوتا لکڑ پوتا نیچے تک کسی کی اولاد نہ ہو، تو ایسی صورت میں شوہر کو نصف حصہ ملے گا۔ اور اگر بیوی کی اولاد ہو یا ولد الابن وإن سفل ہو تو ایسی صورت میں شوہر کو ربع ملتا ہے کہ نہیں؟ ان دونوں حصوں کا تذکرہ صراحت کے ساتھ قرآن کریم میں موجود ہے۔ آپ نے اگر یاد کر لیا ہوگا جیسا کہ میں نے آپ کو ہدایت کی تھی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اے شوہرو تمہیں تمہاری بیویوں نے جو چھوڑا ہے اس میں سے آدھا حصہ ملے گا، لیکن یہ آدھا حصہ کب ملے گا؟ إِلَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر تمہاری بیویوں کی کوئی اولاد نہ ہو، اور یہ اولاد میں اولاد الابن اور اولاد ابن الابن وإن سفل شامل ہے۔ اچھی بات ہے۔ دوسری حالت کا بیان کرتے ہوئے قرآن نے کہا فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا، اگر تمہاری بیویوں کی اولاد ہو تو تم کو کتنا ملے گا؟ بیویوں کی جائیداد سے 1/4 حصہ ملے گا۔ تو قرآن کریم میں شوہر کی ان دونوں حالتوں کا تذکرہ پوری تفصیل سے موجود ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب بیٹا بولنا ہوگا تو ابن بولا جاتا ہے یہاں، اور بیٹی بولنا ہوگا تو بنت بولا جاتا ہے، لیکن جہاں کہیں ولد کا لفظ آتا ہے تو یہ مشترک ہوتا ہے بیٹا اور بیٹی دونوں کے درمیان، جیسے انگریزی میں بیبی، لڑکا پیدا ہوا تب بھی کم عمر ہے تو بیبی، لڑکی پیدا ہوئی تب بھی بیبی۔ انشاءاللہ کل سے اصحاب فرائض میں جن 8 عورتوں کا شمار ہے ان کے حالات کا، اور قرآن کریم میں کس حالت میں ان کے لیے کون سا حصہ مقرر ہے، ان سب کا بیان انشاءاللہ کل کے سبق میں آئے گا۔